بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یتیم خانے میں بھی میری پوزیشن عام لڑکوں کے مقابلے میں بہتر تھی۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر میں رفتہ رفتہ مجھے ایک فرد کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھ میں پوشیدہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے جیسا کامیاب ڈاکٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں پہلے ہی دن سے شاہ جی کی نظر نے تاڑ لیا تھا کہ اس لڑکے کو زیادہ اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ یہی اندازہ رئیس کا بھی تھا۔ میں بہت دیر تک جاگنے کی کوشش کرتا رہا۔ انتظار مجھے شادوں کا تھا، مگر میں ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یقیناً وہ میری پراسرار گمشدگی اور خاموشی سے پریشان ہوں گے۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہوگا کہ وہ کچھ بتائے بغیر صرف اتنا کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ میرا تمام سامان ڈاکٹر صاحب کے گھر میں اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ میری ساری جمع پونجی ڈاکٹر صاحب کی تحویل میں تھی۔ ان کا پریشان ہونا جائز تھا۔ کیا وہ مجھے تلاش کریں گے، میرے گم ہونے کی رپورٹ تھانے میں درج کرائیں گے، یا اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دیں گے؟ کہیں انہوں نے اشتہار کے ساتھ میری تصویر بھی شائع کرا دی تو شاہ جی کو میرے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ وہ ڈاکٹر مشہود سے خود بات کریں گے اور پھر شامت رئیس کی بھی آئے گی۔ میری تصویر انہیں میٹرک رجسٹریشن فارم پر مل جائے گی۔ اس پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں کوئی جھوٹ بولوں، ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے کہوں کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤں کہ مجھے ایک جاننے والے کے ساتھ دبئی جانے کا موقع مل گیا ہے، یا یہ کہ مجھے کراچی میں ملازمت مل گئی ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں ایک دو روز میں واپس آ کے ساری بات بتاؤں گا۔ وہ خفا ہوں گے، ڈانٹیں گے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، جانے سے پہلے فون کیوں نہیں کیا تھا، اب بتا رہے ہو 3 دن بعد۔ جانتے ہو ہم کتنے پریشان تھے۔ ان سے ڈانٹ کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں معافی بھی مانگ لوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں ان کو فون کرتا رہوں گا۔ جب شادوں کے ساتھ جانے کا پروگرام فائنل ہو جائے گا تو میں ڈاکٹر صاحب کے گھر جا کے اجازت لے لوں گا رخصت ہونے کی۔ اپنا نقد سرمایہ اکٹھا کروں گا اور سامان اٹھا کے آ جاؤں گا۔ وہ سب اچھے لوگ تھے، وہ یقیناً مجھے روکنے کی کوشش کریں گے اور سمجھائیں گے کہ میں جلد بازی میں فیصلہ نہ کروں۔ ڈاکٹر صاحب کو افسوس ہوگا کہ میں ان جیسا نامی گرامی ڈاکٹر کیوں نہ بن سکا۔ بیگم صاحبہ افسردہ ہوں گی، میری وجہ سے ان کا دل بہل گیا تھا۔ خیر، اب دل بہلانا آ گیا ہے تو کسی اور سے بہلا لیں گی۔ شادوں نے آہستہ سے کہا، شش، تو میں چونک کے اٹھ بیٹھا۔ دروازے میں ایک سایہ سا جھلک دکھا کے غائب ہو گیا۔ میں اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ مشٹنڈا فقیر اور اس کے ساتھ رہنے والا 9 عمر لڑکا نہ جانے کس بات پر ہنسے۔ وہ ابھی جاگ رہے تھے۔ ابے نیند نہیں آتی تو آجا میرے پاس، گولی دوں گا۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا، مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، لیٹرین تو ادھر ہے۔ وہ مجھے گالی دے کے بولا، باہر تھوڑی دیر بیٹھوں گا ٹھنڈی ہوا میں۔ میں نے کہا۔ شادو دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ آج بڑا مشکل ہو گیا تھا آنا۔ شاہ جی غصے میں ہے، فیقے کی وجہ سے میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، انہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، اندر بھی ایک حرامی جاگ رہا ہے، پوچھ رہا تھا باہر کیوں جا رہے ہو، اسے شک نہ ہو جائے۔ کل میں کام سے جاؤں گی۔ وہ بولی، رئیس کو معلوم ہے کہاں ملوں گی۔ آج تیرا دن کیسا گزرا؟ بہت خراب، میں تمہاری وجہ سے یہ جیل کاٹ رہا ہوں۔ شادو، مگر کوئی بات نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہیں یقین آ جائے گا میری محبت پر۔ وہ میری باہوں میں سمٹ گئی۔ میں مجبور ہوں یقین کرنے پر۔ دل کی بات نہ مانوں تو کیا کروں؟ فیصلہ تو کرنا ہی پڑتا ہے کبھی نہ کبھی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب دیر کیسی؟ وہ آہستہ سے بولی، دراصل ڈر لگتا ہے مجھے، فیقہ بھی محبت کرتا تھا ملا ٹھیکیدار کی بیٹی سے۔ میں نے کہا، شادو جی مجھے گالی مت دو، میں فیقہ نہیں ہوں۔ فیقہ تو مارا جائے گا کتے کی موت، اور اسے مرنا ہی چاہیے کمینے کو، مگر تو نے دغا کی میرے ساتھ تو میں خود مار ڈالوں گی، تجھے قتل کر دوں گی۔
میں نے اسے چوم کے کہا، ایک بار نہیں 1000 بار قتل کرو، مجھے منظور۔ اس نے خود کو چھڑا لیا، ناصر ایسے زیادہ دن نہیں چلے گا، تو کوئی بندوبست کر لے۔ کیسا بندوبست؟ میں نے کہا، پاگل، یہاں سے نکل کے ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا، پتہ نہیں کب تک چھپ کے رہنا پڑے گا جان بچانے کے لیے۔ وہ سب ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ تو کوشش کرے گا تو ہوگا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کے بولی، اس شہر میں چھپ کے رہنا آسان نہیں ہے۔ شہر کے ہر علاقے، ہر گلی محلے میں فقیر پھرتے ہیں، شاہ جی جیسے نہ جانے کتنے ٹھیکیدار ہوں گے، ضرورت پڑنے پر وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہماری تصویر آ جائے گی اخباروں میں۔ میں نے اسے تسلی دی، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ ہوتے ہیں۔ ہم اس شہر کو، اس ملک کو، بلکہ دنیا کو چھوڑ دیں گے اگر تم کہو گی۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ابھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ لے، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تیرے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ آمدنی ہے کوئی۔ شادو جی، تم کیا سمجھتی ہو آخر؟ کیا میں صرف باتیں کر سکتا ہوں؟ اپنی ضرورت کے لیے بہت ہے میرے پاس اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کسی مکان کا بندوبست کرتا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا کرائے کا مکان مل جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے گہرے ہو گئے۔ دیکھ ناصر، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں گھر میں رہوں گی اور باہر نکلنا پڑے تو برقع اوڑھ کے جا سکتی ہوں۔ تو کیا کرے گا؟ کام کے لیے گھر سے نکلے گا تو جان میری عذاب کی سولی پر لٹکی رہے گی۔ میں نے کہا، میں بھی حلیہ بدل سکتا ہوں داڑھی مونچھ لگا کے۔ وہ زبردستی مسکرائی، تجھے میٹرک کا امتحان بھی دینا ہے؟ میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ ابھی ہم 1 مہینے ایسے ہی گزارا کریں گے، ورنہ شاہ جی مجھے امتحانی مرکز سے اٹھوا لے گا۔ میرا میٹرک پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ پاس تو خیر میں ہو جاؤں گا، مگر امتحان دیے بغیر نہیں۔ 1 مہینہ مجھے بھول جا، بس پڑھائی کر۔ مجھے شاہ جی نے بھی اجازت دے دی ہے، بلکہ تاکید کی ہے، مگر تمہیں بلا دوں یہ ناممکن ہے۔ میں نہیں ملوں گی تجھ سے جب تک امتحان نہیں ہو جاتا تیرا۔ تم نہیں ملو گی تو میں امتحان بھی نہیں دوں گا، کتابیں پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ میں منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے مجھے منانے کے لیے اپنا سر میری کمر پر رکھ دیا۔ میں تیرے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں، اچھے نمبر آنے چاہیے، تیرے دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہوگا تو اچھے نمبر کیسے آئیں گے؟ میں نے پلٹ کے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ شادو جی، اچھے نمبر لے کر مجھے کون سا کالج میں داخلہ لینا ہے؟ آگے میں پرائیویٹ امتحان دوں گا، ہم دونوں مل کے FA پھر BA اور MA کریں گے۔ اس کی مسکراہٹ میں خوشی جلملائی، بس پڑھتے ہی رہیں گے؟ نہیں نہیں، شادی بھی کریں گے اور بہت کچھ کریں گے مل کے، اپنے گھر اور اپنے بچوں کے لیے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مت کر ایسی باتیں، میں خوشی سے رو پڑوں گی۔ ڈر لگتا ہے مجھے ایسے خواب دیکھتے ہوئے۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، پھر یہ خواب سچ ہو جائیں گے۔ مجھے بتا، تو نے کیا سوچا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ تو کیا کرے گا؟ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی وہ ایک دم سیریس ہو کے مجھ سے الگ ہو گئی۔ پہلے تو میں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان سے کہوں گا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں کراچی، وہاں مجھے نوکری مل گئی ہے۔ وہ نہیں مانیں گے، میٹرک کیا نہیں، نوکری مل گئی۔ خیر کچھ اور کہہ دوں گا، جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، ایسا کہ وہ ساری رقم نکلوا کے میرے حوالے کر دیں جس دن ہمیں جانا ہوگا۔ اس دن تم بھی اپنی ساری رقم بینک سے نکلوا لینا۔ ساری رقم؟ ہاں، کتنا پیسہ ہے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ 3-3.5 لاکھ ہے۔ میں نے ہمیشہ پیسہ جمع کروایا ہے، نکالا کبھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جس کا پیسہ ہو وہ نکلوا سکتا ہے جب چاہے۔ میں نے کہا۔ وہ بولی، مگر کیش، کہیں بینک مینیجر کو شک نہ ہو جائے، اس کے لیے 1 ہفتے پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے۔ کیا وہ شاہ جی کو بتا دے گا؟ انہیں جانتا ہے وہ؟ نہیں، جس نے اکاؤنٹ کھولا تھا وہ جانتا تھا۔ اس کے بعد کئی مینیجر بدل گئے۔ پھر بھی آج کل اتنی بڑی رقم کوئی لڑکی نکلوائے تو خطرے کی بات ہے۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، اس کے طریقے بہت ہیں، ابھی کوئی جلدی بھی نہیں۔ میں نے کہا، تم میرے نام بینک ڈرافٹ یا
पे آرڈر بنوا دینا ورنہ ایک کراس چیک دے دینا، میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا، تمہیں بینک نہیں جانا پڑے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 1 ہفتے پہلے رقم میرے حساب میں جمع ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب نکلوائیں گے اور ساری رقم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کیا انہیں شک نہیں ہوگا؟ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ تیرے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ معلوم ہے 4.5 لاکھ نقد تیرے حوالے کر دیں گے، کچھ پوچھے بغیر۔ وہ تیرے کسی جھوٹ سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ زمانہ اتنا خراب ہے کہ بڑا آدمی اتنا کیش لے کے نہیں پھرتا۔ بچہ بھی نہیں ہوں، قانونی طور پر نابالغ ہے، ابھی جعلی نام سے اکاؤنٹ کھولنا بھی مشکل ہے۔ آج کل شناختی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک حوالے کی۔ مجھے معلوم ہے، میں سوچ لوں گا کوئی طریقہ۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی سائے کی طرح حرکت کرتا ہوا نمودار ہوا۔ وہ اندر اس حال کی طرف سے آیا تھا جہاں فقیر سوئے پڑے تھے۔ شادو پلٹ کے بھاگی، لیکن وہ دوڑ کے اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے خوف اور دہشت سے شادو بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ شبنم خوف یا دہشت سے بے ہوش ہو کے نہیں گری تھی، نہ وہ عام قسم کی بزدل اور کم ہمت لڑکی تھی، اور نہ صرف فیشن میں یا شہرت کے لیے صحافت کا پیشہ اختیار کر لینے والی صحافی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب اس نے قبرستان میں عدالت کے حکم پر دوبارہ کیے جانے والی پوسٹ مارٹم کارروائی دیکھی ہو۔ کئی دن پرانی لاش کو قبر سے پھر کھود کے نکالنے والے کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں، خواہ وہ گورکن ہوں، کفن چور یا لاشوں کے خریدار۔ خاک میں مل جانے والے آدمی فانی کے بچے کھچے اعضاء جسم سے دوبارہ اس کی موت کے اسباب کا تعین کرنے والے ڈاکٹر بھی یہ کام خالص پیشہ ورانہ بے حسی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اور ایسے ہر موقع پر کچھ تجسس پسند صحافی بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر کسی بدبو دیتی، گلتی سڑتی اور ڈیکمپوز ہونے کے عمل سے حیت بدلتی لاش کا نظارہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، خصوصاً ان کے لیے جو اسے زندگی میں دیکھ چکے ہوں۔ وہ پھر دنیا میں نمودار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے والی آنکھیں وہی ہوتی ہیں، اور دنیا میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا تھا سوائے خود اس کے۔ روح کیا ہے اور روح کے بغیر جسم کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب ان کے الگ ہو جانے کے بعد ایک شخص کو 6 فٹ لمبے 2.5 فٹ چوڑے اور زمین کی گہرائی کے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے؟ کیا وہی دوسری دنیا ہوتی ہے؟ کیسی ہے یہ دوسری دنیا؟ وہاں جا کے لوٹ کر آنے والا خود تو نہیں بتا سکتا اس کی حالت کیا بتاتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اس پرخوف، پرتجسس اور پر عبرت سوال کے جواب بہت سے ہو سکتے ہیں۔ کچھ کی بنیاد مذہبی عقائد پر ہے، کچھ محض سائنسی حقائق کو تجربے اور مشاہدے کی زبان میں بیان کرتے ہیں، پھر اوہام پرستی پر مبنی ہے، یا پھر تصور کا اسیب ہے جو وقت کی آہٹ کے ساتھ خیالوں کا پیچھا کرتا ہے، مگر وہ جو زندگی کا ایک دن تمام ہو جانے کے بعد سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے کسی فٹ پاتھ کے پتھریلے پتھر پر، گھاس پھوس کے ڈھیر پر، یا ایئر کنڈیشن کمرے کی راحت میں آغوشے محبوب سے زیادہ نرم گرم ریشمی بستر پر، وہ صرف آنے والے دن اور اس کی جدوجہد کے محصولات پر غور کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایک بار دفن ہو جانے والے کو پھر کبھی نکال کر دیکھتے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوتے ہیں کہ یہ زندگی جو اتنی خوبصورت اور پرکشش ہے، اتنی متحرک اور فعال قوت ہے، زمین سے خلائی وسعت تک، گہرے سمندروں میں اور پہاڑوں کی ازلی برف پر اور کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا وجود رکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور خیال سے حقیقت تک ایک ہی تسلسل کا نام ہے۔ اس کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ شبنم نے موت کو عام آدمی کا مقابلے میں زیادہ قریب سے دیکھا تھا۔ بس ٹرین یا ہوائی جہاز کے حادثات، دہشت گردی اور
تخریبی کارروائی، سیلاب اور زلزلے، جنگ اور قحط، زن اور زمین کے جھگڑے، یہ سب عام آدمی زندگی کے روزمرہ معمولات کی طرح ٹی وی کی خبروں اور فلموں میں دیکھتا تھا اور قبول کرتا تھا۔ اس کا جذباتی رد عمل زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جی پہلے بھی بڑے بوڑھے سارہ ہلا کے کہتے تھے سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں اب انسان کا المیہ ہو گیا تھا، ایک فرد کا یا زیادہ سے زیادہ ایک خاندان کا، اور ایک دن یا سوئم کی فاتحہ تک۔ شبنم خود اپنے حلقے میں شیطان کی طرح بدنام تھی، وہ ان معدود چند لوگوں میں تھی جن کے خون میں ہی صحافت کے جراثیم شامل ہوتے ہیں اور جو کسی ڈگری کے بغیر محض اپنے جنون میں صحافت کی وادی پرخار کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ وہ چھپکلی یا کاکروچ سے ڈرتی ہو تو اور بات ہے، مگر موت کے کھیل سے ڈرنے والی وہ نہیں تھی۔ اس کا تھوڑا بہت تجربہ مجھے بھی تھا۔ میں نے اس کا ایک فیچر دیکھا تھا جو اس نے سرکاری مردہ خانے میں پڑی ہوئی لاشوں پر بنایا تھا اور لاوارث قرار دی جانے والی لاشوں کی خرید و فروخت پر لکھا تھا۔ اس نے آدھی ادھوری لاشوں اور اسپیئر پارٹس کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے انسانی اعضاء کی تصاویر اتاری تھیں۔ وہ مردہ خانوں سے قبرستانوں تک رات کو چوری چھپے اور اکیلی دیکھ چکی تھی اور ڈر نام کی کسی چیز سے واقف نہیں تھی۔ یہ شاہ عالم کی لاش دیکھنے کا جذباتی صدمہ تھا جس نے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ دوسرے پوسٹ مارٹم سے پہلے وہ ایک امید کے سہارے پر زندہ تھی کہ اصلی اور نقلی شاہ عالم کا فرق سامنے آئے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ مرنے والا نقلی تھا۔ اصلی شاہ عالم واقعی ہانگ کانگ اور سنگاپور میں تھا، وہی سب کے سامنے ہوائی جہاز سے اترا تھا اور پھر ٹرین سے لاہور پہنچا تھا۔ جسے لوگوں نے شاہ عالم سمجھ کے مار دیا تھا وہ اس کا کوئی ہم شکل تھا اور شاہ عالم نے اسے استعمال کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اصل شاہ عالم روپوش ہے اور بالآخر سامنے آ جائے گا۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کا سارا چکر ہی شبنم کا چلایا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پہلے شاہ عالم کے ڈبل رول کو نوٹ کیا تھا۔ بعد میں بہت سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ اس شک نے رائے عامہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاسی حلقے تحقیقات کا مطالبہ کرنے لگے اور حکومت کے لیے بھی حقیقت کا پتہ چلانا ناگزیر ہو گیا۔ اس مرحلے پر تیمور کے اعلان نے زیادہ سنسنی پھیلائی کہ شاہ عالم زندہ ہے اور مرنے والا شاہ عالم نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک پریس کانفرنس میں خود نمودار ہو کے بہت بڑا دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے صحافی تھے اور کسی حد تک غیر معتبر بھی، مگر ان کی رپورٹ کو سفید جھوٹ قرار دینا ناممکن تھا۔ دوبارہ ہونے والے پوسٹ مارٹم کی خبر پر مبنی اخباروں کے خصوصی ضمیمے شام تک شائع ہو گئے تھے۔ دیکھا بہت کم لوگوں نے تھا، مگر مصدقہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع ایک چیختی داڑھتی سرخی بن گئی تھی کہ شاہ عالم شہید کی لاش بالکل تازہ اور اصل حالت میں برآمد کی گئی تھی اور اسے سینکڑوں لوگوں نے دیکھ کے شناخت کیا تھا۔ یہ بھی صحافتی مبالغہ آرائی تھی، وہاں سینکڑوں لوگ ضرور تھے مگر وہ سب دور تھے اور صرف نعرے بازی کر رہے تھے۔ قریب آنے کی اجازت مشکل سے 20 افراد کو ملی تھی جن میں ڈیوٹی مجسٹریٹ، میڈیکل بورڈ کے اراکین اور صحافی سب شامل تھے۔ میڈیکل بورڈ کے چیئرمین نے چالاک صحافیوں کے سامنے کوئی حتمی بات نہیں کی تھی، مگر اس کے جوابات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا تھا کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی ثابت ہو گیا کہ مرنے والا شاہ عالم ہی تھا۔ اس تفتیش کے نتیجے کا سرکاری اعلان 2-4 دن میں کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج کل لاشوں کو کیمیائی عمل سے محفوظ رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ بہت سے سیاسی لیڈروں اور عوامی شخصیات کو تدفین سے پہلے کئی دن عام دیدار کے لیے رکھا جاتا ہے اور سرکاری اعزاز کی تقریب تک ان کی لاش بالکل تر و تازہ حالت میں رکھی رہتی ہے۔ لینن اور ماؤ زے تنگ کی لاشیں آج برسوں بعد بھی اصل حالت میں ایسے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ مردے سے زیادہ خوابیدہ لگتے ہیں۔ شاہ عالم کی لاش کو بھی کیمیائی عمل کے ذریعے کچھ
عرصہ تک محفوظ رہنے کے قابل بنا دیا گیا تھا۔ اس کا تابوت بھی ایسے نظر آتا جیسے وہ زندہ ہو، کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، مگر یہ بات عام ہوئی تو پارٹی کی غاصبانہ عزائم رکھنے والی قیادت نے اس کی بھرپور تشہیر کی اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ کسی کے شہید ہونے کی اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ علامہ گل محمد پشاوری کے فتوے کو اب گویا قدرت نے بھی سند عطا کر دی تھی۔ پارٹی میں شمس اور قریشی کا گروپ واضح طور پر الگ ہو گیا تھا اور شاہ عالم کی موت کی تصدیق ہونے کے بعد ان کی سیاسی دوڑ دھوپ تیز ہو چکی تھی، مگر سینئر نائب صدر تیمور نے ان کی کامیابی کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ تیمور کے ساتھ پارٹی کا جنرل سیکرٹری اشرف بھی تھا، چنانچہ اکثریت کو وہی کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کے باوجود شمس اور قریشی نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ اب بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فوری طور پر نہ شمس پارٹی کا چیئرمین ہو سکتا تھا اور نہ قریشی شاہ عالم کے بعد سینئر نائب صدر کی حیثیت سے۔ تیمور خود بخود چیئرمین بن گیا تھا، لیکن ایک عبوری مدت کے لیے۔